ہے بھائی، ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے اور سارے جانور اپنا چل رہے، جوان ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا۔ بس حضرت سلمان نے دیکھا، ارے یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے۔ بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ایک، ان کا نام ہے حضرت سلیمہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ، صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی، نام کیا ہے؟ سلیمہ، اور غریب صحابی ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں، ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے، یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا۔ بولو جانوروں کو۔ تو اب حضرت سلیمہ، پھر سے بولو نا، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ، 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے، بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے۔ بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے، اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے ہیں، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے اور سارے جانور اپنا چل رہے، ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا۔ بس حضرت سلمان نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے۔ بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی۔ بولو بکری تو بچ گئی، ارے بولو بکری تو بچ گئی، لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا، وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جانور یوں پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے، لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے۔ حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا، ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا۔ اور حضرت سلیمہ نے کہا، وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کہتا، میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا۔ بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا۔ وہ بھیڑیا کہتا، ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے، تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ تو حضرت سلیمہ کہنے لگے، میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے۔ ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے، تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول۔ وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے، وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا، آج میں وعدہ کرتا ہوں، بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا، ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا، کب جاؤ گے؟ متا تذب،
کب جاؤ گے؟ کہا شام کو، بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو؟ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو یہ جانور کو کون سنبھالے گا؟ بھائی اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا۔ ارے کیا کہتا ہے؟ میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو ڈبوچ لیا، ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں ڈبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے، بولو نا سبحان اللہ، بولو دوڑے دوڑے حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے، اور کیا ہوا؟ پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ، ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے، اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارو بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا۔